ان کے ساتھ ہیں. جس طرح سے کھڑا ہونا پڑے گا ہم کھڑے ہوں گے. جہاں جہاں یہ جا کے کھڑی ہوں گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جیسے ارشد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی ہم جویریہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ارشد کی پوری فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ جس طرح ہمارا بھائی شہید ہو گیا, ابھی بھی جس طرح بتایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جو وہاں پر پولیس اہلکار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا, نوکریوں کو بحال کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ہم اپنی جویریہ بہن سے ضرور کہیں گے کہ ہم آپ بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا, جو بھی آپ کا آنے والا اسٹیپ ہوگا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا کیس لگے اس سے ایک دن پہلے بھی ہماری ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور ایک دن بعد میں بھی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا اگلا لائحہ عمل طے کر سکیں. اور میں جب سے ارشد کی اسیسینیشن ہوئی ہے تو آف کورس آپ ٹراما جب آپ پہ آتا ہے تو آپ مینٹلی فزیکلی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, سائیکولوجیکلی, اور مجھے نیند نہیں آتی تو اکثر میں اپنے آرٹیکلس جو ہیں وہ رات کے ٹائم لکھ رہی ہوتی ہوں. میں نے اتنا ہیلپ لیس اور بے بس فیل کیا تو اس وقت مجھے پھر کاظم خان صاحب نے اور ارشد انصاری صاحب نے کہا آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پاس آپ کا پریس کلب ہے, آپ ابھی میسیج کریں. میں نے بڑا لیٹ نائٹ نیئر کو لکھا, بٹ صاحب کو لکھا, سیرش کو لکھا, مجھے اور اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کس کو کہوں. میں نے تمام یونینس جتنے میرے پاس نمبر سیو تھے, لیکن بٹ صاحب از اے فیملی فورس, وہ تو ایک میں کیونکہ ان کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں, ان کے ماتحت جو سب ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہوتے تھے. تو جب میں نے پھر سب کو یہ کہہ دیا نا تو تھوڑا سا مجھ پہ سے بوجھ کم ہوا, ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آئی ایم الون اینڈ آئی ایم ہیلپ لیس. کہ اتنی میں نے محنت کی 8-9-10 مہینے میں پاکستان کے کیس کو لے کے بھی اور باہر کے کیس کو بھی لے کے بھی. آپ باہر کے ملک میں کیس اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے, وکیل بہت مہنگے ہوتے ہیں, اور ایک جو جورسڈکشن کا معاملہ آتا ہے نا تو ہمیں تو حکومت نے کہا تھا کورٹ میں ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت میں زیر لب مسکرا رہی تھی کیونکہ اس وقت میں ارشد شریف کے لیے وکیل ہائر کر چکی تھی, لیکن میں خاموشی سے ان کے جھوٹ سنتی رہی. تو میری بس یہ گزارش ہے کہ کسی کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے دوبارہ, کوئی صحافی ایسا فیس نہ کرے, کسی کی بیوی بچے ایسا فیس نہ کریں. ہمیں اس پہ بڑا اسٹرانگ آواز اور پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی کو یہ ہراس نہ کر سکیں, یا آئندہ یہ کسی کو اس طریقے سے قتل نہ کر سکیں. اگر ہم اپنے تمام نظریات, اختلافات, ہم سب کے بہت اختلافات ہوتے ہیں آپس میں جرنلسٹ کے بھی, لیکن جہاں پر ہراسانی کی بات آئے, دھمکیوں کی بات آئے یا کلنگ کی بات آئے, ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. ہم تھے بھی اور ہم آگے بھی رہیں گے. ہر گھر میں ہر شخص ارشد شریف کی وجہ سے اتنا ہی پریشان ہے. میں اپنے گھر کی بات کروں گا کہ میں اپنی والدہ کو بڑا وہ کرتا ہوں, تو میری والدہ جو ہے انہوں نے 2-3 دن کھانا نہیں کھایا کہ ارشد شریف کی وجہ سے. تو ارشد شریف ایک ایسی شخصیت تھی, اور میں اس پورے کیس میں ایک پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ وہ ہماری بہن جو جویریہ ہے, اس کی جو کریج اور اس کی جو ہمت ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. ہم جب اس کا نام لیتے ہیں ارشد شریف کا تو یہ بھابھی ابھی فرما رہی تھی کہ وہ ہیلپ لیس محسوس کر رہی تھی, اور اس طرح کتنے پینک اٹیک آپ کو آتے ہیں جس ٹراما سے یہ گزر رہی ہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا, کوئی سوچ نہیں یہ سکتا. تو اس سارے سلسلے میں آپ کا سپریم کورٹ نے کہا تھا پنجاب کو کہ آپ 14 کو الیکشن کروائیں, تو وہ کدھر گئے آرڈرس آئے. تو یہ ایک دن ایسا نہ آئے خدا نخواستہ کہ بھابھی کی طرح ہم سارے اکٹھے ہو کے بھی تنہا ہی خود کو محسوس کریں. پاکستان میں جس طرح کا انصاف ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے, اور صرف شاید چند جو باسط طاقتور لوگ ہیں انہیں کے گرد گھومتا چلا جا رہا ہے, اور عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا, اس سے ہمیں مایوس ہونے کی بات ہرگز نہیں ہے. ہم ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سول سوسائٹی, انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے اب ہم سب کا یہ فرض ہے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے اپنے تئیں اس کی آواز کو بلند کرنا ہے. کہ کینیا میں وہ 5 پولیس اہلکار جو ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق گولی مارنے میں ملوث تھے, انہیں رہا بھی کر دیا گیا ہے اور انہیں نوکریوں پہ بھی واپس بحال کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے شاکنگ تھی. تو رات گئے جویریہ سے میری بات ہوئی. جویریہ کو شاید آپ سب لوگ صرف ارشد شریف کی اہلیہ کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ جب نیا یہ ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا تھا تو PFUJ کی پورے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ جویریہ کرتے. اس وقت عام لوگ جو ہیں وہ ان کو اس کا استعمال بھی نہیں آتا تھا. تو خیبر سے کراچی تک ہمارا جو بھی ایشو ہوتا تھا, کسی جرنلسٹ کا ایشو ہوتا تھا,
تو جویریہ اس سے رابطہ کرتی تھی، پھر اس کو ہائی لائٹ کرنا، پھر وہ پی ایف جے کے سامنے آتا تھا. تو اس لیے جویریہ کا پی ایف جے کے ساتھ جنرل کا ایک ساتھ ہے، اس لیے آپ تنہا نہیں. عزیز دوستو، ارشد شریف کا سانحہ کی جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ارشد شریف کی لاش چراہے میں پڑی ہے اور ہر کوئی اس کو اپنے انٹرسٹ کی خاطر نوچ رہا. پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے مفاد کی خاطر نوچا، حکومت نے اپنے مفاد کی خاطر نوچا، اداروں نے اپنے مفاد کی خاطر، جو کہ ہمارے لیے قتل سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. جب جس دن ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو میں اس دن لاہور میں تھا، آسما جہانگیر کانفرنس تھی لاہور، اور ظاہر ہے وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے بھی وہاں پر بات کرنی تھی. تو رات لیٹ تک ظاہر ہے دنیا بھر کے جو مندوبین آتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو لیٹ گیا. تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے دوست نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ جی آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا جی ارشد شریف کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا ہے اور اس کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. شاکنگ نیوز تھی. جب میں نے سوشل میڈیا چیک کرنے کے لیے کھولا تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنے مطلب کا قاتل تلاش کر چکا تھا. ہر فرد اپنے مطلب کے قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال چکا تھا. کسی نے یہ سوچا کہ ان کی یہ حرکت اس کیس کو خراب کر سکتی. میں نے جب اٹھ کے دوستوں سے مشاورت شروع کی، تمام ٹی وی چینل میرے ساتھ سے بھی رابطہ کر رہے تھے، میں نے کہا تھا ہمارا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، ہم رد عمل دیں گے، تفصیلی رد عمل دیں گے، لیکن مشاورت کے بعد دیں گے. میں نے کینیا میں پاکستان ہائی کمیشن میں کال کی کہ کم از کم وہاں کی انفارمیشن کیا ہے. وہاں جس صاحب نے فون اٹھایا، میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پی ایف جے کا صدر افضل بٹ بول رہا ہوں، تو یہ بتائیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی پہلی بات تو شکریہ کہ آپ پہلی کال ہے جو کسی پاکستان کے شہری کی طرف سے ہمیں آئی ہے کہ آپ نے چلو کچھ پوچھنا تو مناسب سمجھا کہ واقعات کیا ہیں، ڈیٹیل کیا ہے، اس کے بعد آپ رد عمل دیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں کہ ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ارشد کی انٹری کب ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پاکستان سفارت خانے کو انفارم نہیں کیا تھا وہاں پہنچے. میں نے ڈیفینیٹلی جویریہ کوئی کال کرنی تھی تو میں نے کال کی تو ظاہر یہ بیچاری بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میرا 20 سیکنڈ یہ میرے ساتھ 30 سیکنڈ ٹیلی فون لائن پہ رہی، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا. پھر ان کی بہن نے فون لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ایشو ہے، وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی. پھر میں نے یہ بیٹھی ہیں نہیں اپنی جو ہماری فیمیل کولیگ ہیں، میں نے اس کو وہاں سے کال کی کہ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر جائیں. ایک تو ہماری کولیگ ہے، ہماری ساتھی ہے، صدمے میں ہے کہ آپ ظاہر ہے کوئی بھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، یہ پریزیڈنٹ پریس کلب جائے گا تو وہ اسے اس طرح پرسہ نہیں دے سکتا جس طرح ایک فیمیل جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر سکتی ہے. تو میں نے کہا فوری طور پر آپ ایک ڈیلیگیشن بنائیں فیمیل جرنلسٹ کا اور آپ جویریہ کے ساتھ بات پہنچے اور ایک تو اسے پرسہ دیں، دوسرا ذرا اس سے جو اس کے پاس اپ ڈیٹ انفارمیشن ہے وہ لیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کال دینی ہے، کیا رد عمل جاری کرنا ہے. بہرحال یہ گئے، ہماری کولیگ گئیں اور ان کے پاس گئیں. اب یہ جب ہم آپس میں مشاورت شروع کی تو ظاہر ہے پی ایف جی ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے، سیریس بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایک چیز سامنے رکھیں کہ جب اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے
जब आप कोई कातिल क्लेम ना कर रहा हो और आप उस कातिल को जानते ना हो, तो आमतौर पर जब क्राइम रिपोर्टर खबर बनाने के लिए निकलता है तो एडिटर उसे खास हदायत करता है कि आप रिपोर्टिंग करते हुए कोई ऐसी एंगलिंग नहीं करनी कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाए। तो इस चीज को सामने रखते हुए आपने इस केस को रिपोर्ट करना है। बहरहाल हमने कहा कि जी सारी सूरत के पाकिस्तान में अरशद शरीफ के हालात का जायजा लिया, दुबई में उसके हालात का जायजा लिया, कीनिया में उसके हालात का जायजा लिया, तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अरशद शरीफ के काफिलों तक पहुंचना आसान काम नहीं है। PFJ वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला रद्द-ए-अमल ये दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के अलमबरदारों और PFJ को नुमाइंदगी दी जाए और वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है वो जाए। हमें उस वक्त भी अंदाजा था कि पाकिस्तान का कीनिया के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जज्बाती अंदाज में हर बंदा बात करता था और जो बंदा इस तरह की बात करता था उसके ऊपर फिर एक बैशिंग शुरू हो जाती थी। बहरहाल हमने जब वहाँ से सफ़र शुरू किया तो रद्द-ए-अमल दिया, एक फ़िज़ा बनी हुई थी, उस फ़िज़ा में अरशद को हर बंदा उसके नाम को कैश करने की कोशिश कर रहा था, हर बंदा उसकी लाश को अपने मकसद के लिए कैश करने की कोशिश कर रहा था। तो हम यहाँ आए, यहाँ कर मीटिंग की, जुवेरिया से भी बात हुई, अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा के पास भी हमको पूरा डेलीगेशन लेकर कि आम कत्ल भी हो तो एक फैमिली के लिए उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम भी अरशद क्योंकि हमारा साथी था, दोस्त था, दिलेर था, जब कभी हम किसी मामले में आवाज़ देते थे तो वो सबसे पहले हमारे साथ हमें गाइड करता था। तो PFJ की ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ मिलकर अरशद शरीफ की इस कत्ल केस में फ्री बने। वो तभी मुमकिन है जब उसकी फैमिली अलाउ करे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही समझते थे कि PFJ ही इस काम को लेकर आगे बढ़ सकती है। तो